السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی یہ ویڈیو اسپیسیفکلی بنائی جا رہی ہے بٹ کوائن کی کنڈیشن کو دیکھ کر. آج 29 مئی ہے اور سیٹرڈے ہے اور بٹ کوائن لائک آلویز ویکنڈ کے اوپر ناٹ سو گڈ پرفارم کر رہا ہے. لیکن ابھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ سمجھنا ہے آپ نے. اگر آپ کرپٹو مارکیٹ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور کرپٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کرپٹو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ دو امپورٹنٹ ایسے انڈیکیٹرز ہیں، دو امپورٹنٹ ایسی چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اس مارکیٹ کے اندر بائی اینڈ لارج سچویشنز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنا کچھ حد تک آسان ہو جائے گا، اور یہ آپ سمجھ پائیں گے کہ کس وقت آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہیں کرنی، کس وقت ٹریڈ کرنا ہے، نہیں کرنا. یہ دو کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہیں. یہ ایڈوانس یوزرز کے لیے بھی ہے، جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور آج کی جو امپورٹنٹ ایک اور نیوز ہے، بہت امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے آئی آر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آئی آر ٹریڈکس کا علیحدہ سے چینل سٹارٹ کر دیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان دا کمنگ ڈیز ہم بہت سے یونیک آئیڈیاز آف انویسٹمنٹ، بہت سی یونیک منی میکنگ اپرچونیٹیز کرپٹو ورلڈ کی اور باقی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی، جس کے اندر سے اسٹاک مارکیٹ بھی ہوگی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی ہوگی، یو ایس اسٹاک مارکیٹ بھی ہوگی، تمام ڈفرینٹ مارکیٹس کو ہم انشاءاللہ اس میں کور کریں گے. سو ایز اے ہول ٹریڈنگ کو ہم اب علیحدہ سے اپنے چینل پر کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر سکیں، اس کی نوٹیفیکیشنز آن کر سکیں. اس کا لنک ہم باٹم پہ دے دیں گے ان دی اینڈ آف دا ویڈیو آلسو، تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر سکیں اور اپڈیٹڈ رہ سکیں. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کہ سب سے پہلی بات سمجھنی ہے کہ بٹ کوائن جو ہے اس کی ڈومیننس کا کیا مطلب ہے. یہ بات سمجھنی ہے سب سے پہلے. جو بھی لوگ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کو ابھی تک ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. بٹ کوائن ڈومیننس سے مراد کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں ایک مثال سے. ایزیوم کریں کہ ہمارے پاس ٹوٹل $100 ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو $100 ہیں وہ ہم نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اور اگر 100 میں سے $70 بٹ کوائن میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور باقی $30 دوسرے کوائنز میں لگے ہوئے ہیں، جس میں سے فار ایگزامپل ایتھیریم ہو گیا، ایڈا ہو گیا، ویٹ ہو گیا، پولیگون ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ کوائنز ہیں. سو یہ جو ڈویژن ہے پورے پیسے کی، یہ اب 70% بٹ کوائن میں لگے ہوئے ہیں پیسے، اور 30% دوسرے کوائنز میں لگے ہوئے ہیں جن کو ہم آلٹ کوائنز کہیں گے. ٹھیک ہے، آل دا ادر کوائنز ادر دین بٹ کوائن آر کالڈ آلٹ کوائنز. ٹھیک ہے جی. سو رائٹ ناؤ ڈومیننس ہو گئی بی ٹی سی کی 70%، اور آلٹ کوائنز کی ڈومیننس یا مارکیٹ ریشو ہو گئی، پرسنٹیج ہو گئی 30%، یعنی کہ $30 100 میں سے. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی اگلی بات، کہ اگر بی ٹی سی بٹ کوائن جو ہے اگر وہ ڈراپ کرتا ہے 50% اپنی ویلیو سے، وہ 60,000 سے 30,000 کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% مارکیٹ ڈراپ کر گئی، اور اس 70% مارکیٹ میں کم از کم 50% ڈراپ آ جائے گا. یعنی کہ مارکیٹ نے ایز اے ہول کم از کم 35% ڈراپ کر جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ٹرینڈز آپ دیکھ لیں، جتنے بھی آپ آلٹ کوائنز دیکھ لیں اور باقی کوائنز دیکھ لیں، وہ تمام، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آپ آلٹ کوائنز دیکھ لیں، میجرلی وہ تمام کے تمام بی ٹی سی کو فالو کرتے ہیں، اس کی ٹیل کو فالو کرتے ہیں. جیسے جیسے بٹ کوائن بیہیو کرتا ہے بالکل اسی طرح آلٹ کوائنز بیہیو کرتے ہیں. تو یہ بات جاننا کیوں ضروری تھی وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. وہ اس لیے ضروری تھی کہ اگر ہم یہ گراف دیکھیں بی ٹی سی ڈومیننس کا، ٹھیک ہے جی، تو یہ نوٹس کیجئے کہ بی ٹی سی ڈومیننس شروع میں ان اراؤنڈ 2016 وہ 95% پہ تھی. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ویلیوز آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز یہ کم ہونا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، 2018 میں یہ تقریباً 38% کے درمیان گری. اس کے بعد یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور یہ جو لیٹسٹ سچویشن رہی ہے اس کے اندر اس نے ڈپ لیا تقریباً یہ 40-41 کے قریب، اور اس وقت یہ تقریباً 42-43 کے قریب
یہ جو اوپر ویلیو آ رہی ہے اس کے قریب فال کر رہا ہے، یعنی کہ 43% 44% ڈومیننس ابھی بھی موجود ہے بٹ کوائن کی ان دا مارکیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مارکیٹ کے اندر ابھی بھی 40 سے 45% جو پیسہ ہے وہ بٹ کوائن میں لگا ہوا ہے، اور جس طرح بٹ کوائن بیہیو کرے گا، اگر بٹ کوائن بیرش ہو جائے گا تو مارکیٹ بیرش ہو جائے گی، کیونکہ 50% پیسہ تو ابھی بھی قریب بی ٹی سی میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بٹ کوائن کو سمجھے بغیر آپ اس مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تھا پہلا کانسیپٹ۔ تو آئی ہوپ آپ کو بٹ کوائن کی ڈومیننس کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بٹ کوائن بیہیو کیسے کر رہا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ مارکیٹ کے اندر سینٹیمنٹس، مارکیٹ کے ایموشنز کیسے چل رہے ہیں، مارکیٹ میں لوگ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ دیکھنا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چارٹ دکھانے لگا ہوں، یہ ہے بٹ کوائن کا چارٹ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی دیکھیں یہ جسٹ اے سیکنڈ جی، یہ دیکھیں جی، یہ ہے بٹ کوائن کا چارٹ۔ اب 2011 جنوری میں یہ دیکھیں اس نے ایک اسٹرانگ رن لیا، ٹھیک ہے، اور یہ رن لے کر رائز کیا، اس کے بعد اس نے فال بھی کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے بعد اس نے ایک اپنا کی لیول مینٹین کر لیا اس رینج کے اکراس، یہ تقریباً 30,000 کی ویلیو تھی، ٹھیک ہے، 30K۔ اس کے بعد یہ عرصہ کتنا گزرا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں ایک پیک اس نے پکڑی تقریباً 42,000 کی، اور 42,000 کے بعد یہ ڈراپ کرنا شروع ہوا، یہ تقریباً جنوری 21 کی بات ہے، اور اس کے بعد ڈراپ کر کے یہ پورا مہینہ جنوری 21 کا یہ اسی لیول میں ہی رہا۔ تو جنوری کے اندر شروع ہوا اور جنوری کے پورے مہینے میں ڈاؤن فال لے لیا اس نے، اور اس کے بعد اس نے اپ ٹرینڈ ایک پکڑ لیا، ٹھیک ہے، یہ ایک اس کی اسٹرانگ سپورٹ زون آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگوں نے بائنگ کی بہت زیادہ اور رائز کرنا شروع کر دیا۔ اب بی ٹی سی نے اس کے بعد دوبارہ ڈراپ لیا، اور یہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے، پھر رائز کیا، پھر ڈراپ کیا، پھر رائز کیا، لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ اپریل سے وہ یہ مینٹین نہیں کر پا رہا اپنا اپ ٹرینڈ اور فال کر رہا ہے۔ اس وقت بی ٹی سی بٹ کوائن ایک بہت امپورٹنٹ کی زون میں ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایریا، یعنی کہ بٹ کوائن جو ایک سال پہلے تقریباً بالکل چھوڑی ویلیو پہ تھا آلموسٹ، اگر میں پیچھے اسکرول بیک کروں، ٹھیک ہے جی، اف اے اسکرول بیک اور میں دیکھوں کہ پہلے یہ 2020 سپٹمبر اگست کے درمیان کتنی ویلیو پہ تھا، تقریباً 10,000 کی ویلیو پہ، ادھر سے تو یہ اپنا اپ ٹرینڈ مینٹین کرتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ابھی اگر یہ اس کو بریک کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کی لیول بریک ہو گیا، اور خاص طور پہ اس ویکنڈ کے اوپر بریک ہو گیا، کیونکہ ابھی ہم تقریباً 35,000 کے قریب چل رہے ہیں، اور یہ کی سپورٹس اس کی صرف یہ 32,000 تک کا ایریا ہے، یہ میجر ایریا ہے۔ اگر بی ٹی سی کو ڈمپ کر دیا گیا، یعنی کہ بی ٹی سی کی بہت زیادہ سیلنگ ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ بی ٹی سی ڈاؤن فال دیکھ سکتا ہے، اور اگر بی ٹی سی ادھر سے ڈراپ کیا تو ایونچولی اس کو جو اگلی سپورٹ سٹرونگ ملنی ہے وہ قریب یا 20,000 کی ویلیو کی ہے، یا ایونچولی یہ کی ایریا بنے گا 18,000 کا، یعنی کہ بی ٹی سی ایک گریٹ پاسبلٹی ہے کہ اگر یہ یہاں پر مینٹین نہیں کرتا تو یہاں سے یہ ڈراپ کر کے ایک بیرش ٹرینڈ شروع کر لے گا، اور اگر یہ بیرش ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا تھا قریب اس رینج میں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 50,000 کی رینج میں، ان لوگوں نے تو یہ سوچ کے بائی کیا یہ تو اوپر جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے بہت سے لوگوں نے ہولڈ بھی کیا ہو، یہ کی ایریا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں وہ انویسٹرز جس نے یہ ٹاپ کا ایریا یہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور پیسے بہت زیادہ لگا دیے تھے، وہ لوگ اس کی ایریا کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بٹ کوائن یہاں سے فال نہ کرے، کیونکہ اگر یہ فال کر گیا اور یہ 20,000 کے قریب پہنچ گیا
یا 18,000 کے قریب پہنچ گیا تو ان کی بہت سی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، یا ان کی بہت سی انویسٹمنٹ بہت لمبے عرصے کے لیے اب پھنس گئی ہے، ان کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا. تو ہوگا کیا؟ جن لوگوں نے یا تو جن کا ٹیمپرمنٹ بہت سٹرونگ ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ ہولڈ کر لیں گے، جس کو نارملی ایچ او ایل ڈی کے بجائے ایچ او ڈی ایل کہا جاتا ہے. اوکے، اس کو ان شارٹ کہتے ہیں کرپٹو مارکیٹ میں ہولڈ آن ٹو یور ڈیئر لائف. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جتنے پیسے پہ بھی یہ خریدا تھا اتنے پیسے تک کے جانے کا آپ انتظار کریں گے، آپ ویٹ کریں گے کہ بٹ کوائن جو نیچے گر گیا ہے وہ واپس اوپر چلا جائے. سو یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے. یہ جو ہولڈ کرنے کا کانسیپٹ بہت کامنلی یوز ہوتا ہے ان دا کرپٹو مارکیٹ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 50,000 کے قریب خرید چکے ہیں. مے بی وہ لوگ بھی ہولڈ کر لیں کہ جی چلو جی اب ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ تھا وہ ہم نہیں لگاتے. لیکن جب مارکیٹ بیرش ہوتی ہے اور آپ کے 10 لاکھ 5 لاکھ کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں تو پیپل کین ناٹ ہولڈ، میجر پیپل ڈو ناٹ ہولڈ. یہ مارکیٹ کا اس وقت سینٹیمنٹ ہے. مارکیٹ ڈراپ کرے گی تو لوگ سیلنگ کریں گے، ایکسیسو سیلنگ ہوگی اور پرائسز بہت زیادہ ڈراپ کر جائیں گی. یہ جاننا کیوں ضروری ہے اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو ہولڈ کرنے کا کانسیپٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ یہ جو بہت زیادہ اوپر بائی کر لیتے ہیں. اصل میں یہ ہولڈ کرنے کا کانسیپٹ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے 10,000 کے قریب بائی کیا تھا اور انہوں نے 60,000 کی پیک بھی دیکھی اور ایونچولی وہ اب 34,000 20,000 کے قریب آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تو پھر بھی منافع میں ہیں تو ہم ڈائمنڈ ہینڈز بن جائیں گے. یہ سمجھنا ہے کانسیپٹ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ویلز ہیں، یہ وہ بڑے انویسٹرز ہیں جنہوں نے 1 سال 2 سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی، پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئیں. وہی لوگ یہاں پر مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ٹاپ پہ جا کے سیل کرتے ہیں، پرائسز نیچے آتی ہیں. جو اوپر بائی کیا ہوتا بندہ ہے اس ایریا میں، یہ جو میں نے آپ کو سرکل کیا، وہ لوگ ڈر کے مارے یہاں پر سیلنگ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کرپٹو مارکیٹ کے اندر آ کے ٹاپ پہ آپ نے بائی کر لیا ہے اور اب آپ ویٹ کریں کہ یہ فوراً باؤنس بیک کر جائے گا، اس کا باؤنس بیک میں بھی ہو جائے. لیکن ابھی جو سینٹیمنٹس مارکیٹ کے ہیں، اگر یہ ویکنڈ کے اوپر مارکیٹ اس کو مینٹین نہ کر سکی، 30-32 ہزار کو اچھی طرح مینٹین نہ کر سکی، تو ہو سکتا ہے ہم ایک اسٹرانگ بیرش ٹرینڈ میں چلے جائیں جس میں مارکیٹ کے اندر سے جو پیسہ ہے وہ ایگزٹ ہونا شروع ہو جائے گا، بٹ کوائن ڈراپ ہونا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھنا کیوں ضروری تھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لاسٹ چیز کی طرف چلتے ہیں. تو یعنی کہ ہمارے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس ابھی جو ہیں وہ ریڈ ہیں، بیرش ہیں. اوکے، دیر آر مینی پیپل ہو وانٹ اٹ ٹو بی بلش. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یار یہ بل رن کنٹینیو رہے اور یہ پرائسز بڑھتے سے بڑھتی چلے جائیں. یہ صرف امید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگینسٹ آل آڈز آئی وڈ سے دس کہ جو ابھی ٹیمپرامنٹ مارکیٹ کا جو چل رہا ہے، جو سینٹیمنٹس مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جو ٹرینڈ سیلنگ کے چل رہے ہیں، وہ بیرش مارکیٹ کے چل رہے ہیں. اور اس وقت کس بندے کو کیا کرنا چاہیے، یہ اب سمجھنے کا لاسٹ سٹیپ آ گیا، بہت امپورٹنٹ. کہ آپ کو سمجھنا ہے آپ کون ہیں. کیا آپ انویسٹر ہیں؟ کیا آپ جیم کوائن ہنٹر ہیں؟ کیا آپ سوئنگ ٹریڈر ہیں؟ کیا آپ ڈے ٹریڈر ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر تو آپ کو اپنی کیٹیگری کلیئر نہیں ہے، 1 ہے 2 ہے جو بھی ہے، تو آپ کنفیوزڈ ہیں. ابھی آپ نے آپ کو کلیئر کر لیں. نمبر 1، انویسٹر کون سا بندہ ہے؟ وہ بندہ ہے جس کے پاس بہت سا ایکسٹرا منی ہے. اس کے بزنس کا پیسہ نہیں، ادھار لیا ہوا پیسہ نہیں، خرچی پانی کا پیسہ نہیں، ایکسٹرا منی ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بٹ کوائن آئے ذرا 30,000 تک میں خرید لوں اور 2-3 سال بعد ویٹ کرتا رہوں اور تب وہ پرائس بڑھ جائے گی. اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ لگانا چاہتا ہے. گڈ انف. ٹھیک ہے جی، موٹی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا آپ انویسٹر ہیں؟ اگر تو آپ انویسٹر ہیں، دس از اے گڈ ٹائم فار یو. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے کرپٹو مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے. آپ کو ایسے کوائنز کو دیکھنا ہوگا کہ جو لو کیپ ہیں، یعنی کہ جن کی اندر بہت زیادہ بھی پیسہ نہیں لگا لیکن اچھے کوائنز ہیں. ایون بی ٹی سی میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں. یا پھر آپ جیم کوائن ہنٹرز ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں یہ بھی سمجھنا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم اپنے چینل پہ ایجوکیٹ بھی کریں گے لوگوں کو. جیم کوائن ہنٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ جیم کوائن ہنٹرز وہ لوگ ہیں کہ جو چھوٹا کوائن، جیسے کہ مثال کے طور پہ $0.001 کا ایک کوائن ریلیز ہوا، لیکن اس کی ٹیم بہت اچھی ہے، اس کا پروجیکٹ کا فیوچر پراسپیکٹ بہت اچھا ہے، ان کی نیٹ ورکنگ بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ کوائن آپ کو لگتا ہے، جو سٹیٹس ہیں انالیسس کرنے والے لوگ ہیں ان کے مطابق، یہ فار ایگزامپل $1 سے لے کر
$5 तक जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने ये स्मॉल कॉइन पहले वक्त से पहले, उसकी पीक आने से पहले बाय कर लिया और आपने इसके अंदर से 1000 गुना पैसे बना लिए। जी 1000 गुना की बात ही कर रहा हूँ, 100 से 1000 गुना पैसे बनाए जा सकते हैं इन जेम कॉइन्स। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर कॉइन ही ऐसा होता है, ठीक है। अच्छी रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, इसके बारे में भी हम अपने चैनल पर एजुकेशन देंगे लोगों को कि अच्छे जेम कॉइन्स ढूंढ के आपको बताया करेंगे कि अगर आप जेम कॉइन हंटर बनना चाहते हैं, और कुछ अंग्रेज़ी ज़ुबान में लोग इनको शिट कॉइन्स भी कहते हैं क्योंकि उनमें से कुछ निकलता नहीं, वो छोटे कॉइन होते हैं, कभी कभार ये फ्रॉड भी होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शिट कॉइन इन द मार्केट, ओके। लेकिन वील कॉल देम जेम कॉइन्स क्योंकि जेम्स का मतलब ऐसे कीमती हीरे, ऐसे स्टोन्स, ऐसे कॉइन्स कि जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। मिसाल देता हूँ, जैसे एडा है, ठीक है जी, वो अभी तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग के करीब, $1.5 के करीब में भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले तक, कुछ महीनों पहले तक 0.1 का था, ठीक है। यानी कि 10 गुना तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर चुका है। जिसने 10 लाख लगाए थे उसके 10 लाख अभी 1 करोड़ हो चुका है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। तो एक अच्छा जेम कॉइन था। तो क्या आप जेम कॉइन है? अगर आप जेम कॉइन हंटर है, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। अगर आप जेम कॉइन हंटर हैं, नॉट अ गुड टाइम इन अ बेरिश मार्केट। वजह, क्योंकि जेम कॉइन्स क्या करते हैं, ये तब इंक्रीज करते हैं जब मार्केट के अंदर ओवरऑल सेंटिमेंट हाई होता है, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो अभी अगर आप जेम कॉइन्स को हंट करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन उनमें इन्वेस्ट कर देना अभी नॉट अ गुड आइडिया। सो दिस टाइम इज नॉट गुड फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू बी जेम कॉइन हंटर्स। हाँ, अगर मार्केट बाउंस बैक कर जाती है तब उनके लिए ये अच्छा चांस है कि बीटीसी भी ड्रॉप किया हुआ है, अब मार्केट के अंदर पैसा दोबारा आना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज अ गुड टाइम फॉर देम टू एंटर। लेकिन अगर ये बेरिश जाती है, जेम कॉइन हंटर्स, आई डोंट रिकमेंड कि वो अपने आप को, अपना पैसा इसके अंदर लगाना शुरू कर दें। तीसरी ऑप्शन, क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं, यानी कि आप कोई कॉइन खरीदते हैं, उसकी प्राइस के इंक्रीज का आप वेट करते हैं और आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसको होल्ड कर लेते हैं और उसकी ट्रेंड्स को देख लेते हैं। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही कि लोग अपना पैसा मार्केट में छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है आप लोगों ने, ठीक है। पीपल माइट डिसएग्री है, दैट इज़ देयर ओन पर्सनल ओपिनियन। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप अगर डिसएग्री करते हैं तो आप डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल आपका अपना ओपिनियन वैलिड हो सकता है आपके लिए। अगर मार्केट में 1, 2 दिन, 3 दिन पैसा छोड़ा तो क्या होगा? आपने जो बाइंग की है वो बीटीसी के साथ टेदर्ड है, लिंक्ड है। अगर बीटीसी ड्रॉप कर गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ड्रॉप कर जाएगी। और एक दिन क्या, यहाँ पे तो घंटों के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। सो इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आई डोंट रिकमेंड इट टू बी अ गुड टाइम फॉर यू एज वेल, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। जब फ्लक्चुएट कर रही है, या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे जा रही हो, तब तो पता होता है। लेकिन जब फ्लक्चुएट करती है मार्केट, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। यू नो, आपका जो पूरा एनालिसिस है, जो आपने पूरी मार्केट को स्टडी किया हुआ है, वो यूजलेस हो जाता है, ठीक है, बिटकॉइन की वजह से। क्योंकि बिटकॉइन अगर रैंडम बिहेव कर रहा है तो बाकी मार्केट भी रैंडम बिहेव करेगी। आखिरी बात आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरी बात आ गई कि क्या आप डे ट्रेडर हैं? तो क्या है ना, दिस इज वेयर द ट्रिकी थिंग इज। डे ट्रेडर क्या करता है, यानी कि हम अगर फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर एंटर करते हैं मार्केट में, तो हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जा रही है और हमें लगता है ये प्राइस ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, अपना पैसा लेके वापस आ जाते हैं मुनाफा लेकर, ठीक है। दिस इज गुड टाइम। अगर मार्केट ड्रॉप कर रही है तब भी हम शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। टॉप पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, डिफरेंस में शॉर्ट कर लिया। लेकिन ये बहुत रिस्की टाइम भी है। वजह, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट भी करती है। तो डे ट्रेडर्स के लिए कोई भी टाइम, चाहे बेरिश मार्केट हो या बुलिश मार्केट हो, बढ़ती मार्केट हो, गिरती मार्केट हो, दोनों वक्त डे ट्रेडर के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो टर्बुलेंस टाइम है, ये समझना है, ये ऐसा वक्त है जिस वक्त बीटीसी और ये क्रिप्टो मार्केट डिसाइड कर रही है कि हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कश्मकश का टाइम है, ये इन बिटवीन्स हैं, ठीक है। और इन बिटवीन के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकती है, एकदम से नीचे भी आ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है। कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता भाई, ठीक है। मार्केट के अंदर सिर्फ सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ इमोशंस काम कर रहे हैं, और इमोशंस का कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, ठीक है। सो वेरी सिंपल,
اس وقت ڈے ٹریڈرز بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہت کیئرفل ہونا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے غلط ٹریڈز کرنا شروع کر دیں کنزیکٹیولی تو آپ کا پیسہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت کیا کیا جائے؟ بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اچھے کوائنس کی طرف، اپنا انالیسس بہتر کریں، مارکیٹ کی سمجھ بہتر کریں، انڈرسٹینڈ کریں مارکیٹ کو، اور جب اپرچونٹی اچھی ملے تب ٹریڈ کریں اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں. ٹھیک ہے، آئی وڈ ریکمینڈ سوئنگ ٹریڈرز ٹو اسٹے اوے. اپنے پیسے کو یو ایس ٹیدرز میں رکھیں تاکہ جب اچھا مومنٹ آئے تب ہنٹ کریں. اور اگر مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں جاتی ہے تو یس، جیم کوائنس از اے گریٹ اپرچونٹی جہاں پر چھوٹے کوائنس میں تھوڑا سا پیسہ لگا کے بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. انویسٹرز کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے، اگر وہ لانگ ٹرم دیکھنا چاہتے ہیں تو کنفرم ہونے دیں کہ آپ کا ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہے. جب وہ اپنی ڈپ لے جائے پوری تب اپنی انویسٹمنٹ ان پیسز کریں، اور تب اس میں سے فائدہ ہونے کے چانسز ان دا لانگر رن ہے. تو میرا مقصد اس ویڈیو کا پورا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک زومڈ آؤٹ امیجنیشن دے دوں کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہو یو آر. ٹھیک ہے نا، ہو یو ٹرولی آر، آپ کون ہیں ان دا کرپٹو مارکیٹ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ کون ہیں، سو آپ تو یہاں پہ رول جائیں گے، آپ تو یہاں پر اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے. سو پلیز ڈیسائیڈ ہو یو آر آؤٹ آف دیز 4. آپ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ 2 جگہوں پر بھی لگانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ جیم کوائنس میں بھی لگا لیں اور آپ ڈے ٹریڈ بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کون سے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو لیٹس ہوپ آپ لوگوں کی لیے یہ ویڈیو کارآمد ہوگی. آپ کو ایک بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اس وقت بی ٹی سی کی جو ڈومیننس ہے اور بی ٹی سی کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ ڈیسائیڈ ہوگی، نہ کہ ٹیکنیکل انالیسس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی دس از اے رف ٹائم ان دا کرپٹو مارکیٹ. تو اس لیے صبر کے ساتھ ویٹ کرنا ہے رائٹ اپرچونٹی کا، تب ٹریڈ کرنا ہے. اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور نیچے دیے ہوئے لنک کے اوپر کلک کر کے آپ ہمارے آئی آر ٹریڈکس جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. لنک از گیون ان دا باٹم. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان تمام جو اپرچونیٹیز ہیں، یہ انویسٹرز کے لیے بھی، جیم کوائن ہنٹرز کے لیے بھی، سوئنگ ٹریڈرز کے لیے، ڈے ٹریڈرز کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے ہم اپنے چینل کے اوپر بہت سی اپڈیٹس لانے والے ہیں. بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس ریگولرلی آیا کریں گی آپ لوگوں کے لیے. سو ہو ایور یو آر این انویسٹر، یو آر اے جیم کوائن ہنٹر، یو آر اے سوئنگ ٹریڈر اور ڈے ٹریڈر، آپ کے لیے یہ چینل آئی ہوپ بڑا مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ، والسلام.